دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا۔ یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ میرا نام سید عاشق رسول امین ہے، اور ہم لوگ پاکستان میں سن 50 میں داخل ہوئے۔ میرے داخلے سے پہلے میرے بڑے بھائی صاحب، جن کا نام تھا سید محمد عارف، اور وہ ایس ایم سہیل ایڈوکیٹ کے بہنوئی تھے، جو مشرق مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ سہیل ایڈوکیٹ صاحب وہ ہم لوگ کے گاؤں کے رشتے سے ماموں ہوتے تھے۔ وہ 8 اگست کو 1947 کو پاکستان میں آ چکے تھے، اور میرے بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کو ماری پور ایئرپورٹ پر ریسیو کیا۔ وہاں سے سارا شہر گیا ہوا تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے آ گئے تھے، ہم لوگ رہ گئے۔ ہم لوگ اپنے والد صاحب کے ساتھ پاکستان میں آئے، تو یہ والد صاحب ہمارے ریلوے میں ملازم تھے، ریٹائرڈ تھے، تو ہم ان کے ساتھ آئے، اور ہم لوگ جو ہے آگے پہلے جیکب لائنز میں نیا کوارٹر بنا تھا، وہاں ٹھہرے۔ تو ابھی بتانا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے جو ہے بنتے دیکھا، ہمارا بچپن تھا، لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں شعور میں تھیں۔ ہم جب پرائمری اسکول میں تھے، کلکتہ کی بات ہے، تو ہم لوگ، میرے والد ریلوے میں ملازم تھے، تو ہم لوگ کلکتہ میں ہوڑا جو تھا ریلوے کا جنکشن تھا، وہاں ہم لوگ کوارٹر میں رہتے تھے، اور کلکتہ کے ایم ایل جوبلی انسٹیٹیوشن میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جب اسکول جاتے رہتے تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا، حسین شہید سہروردی صاحب وہ مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، اور بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے حسین شہید سہروردی صاحب بعد میں۔ اچھا، اب پھر یہ کہ اسی زمانے میں یہ 1941 کی بات ہوگی، جنگ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ تو ہم لوگ جو تھے اسکول میں پڑھ رہے تھے، ہم لوگ ایک دن آ رہے تھے، تو ہمارے کان میں آواز آئی کہ قائد اعظم کلکتہ آ رہے۔ بس ہم لوگوں نے چوک پر، کلکتہ کے چترنجن ایونیو کے چوک پر سپاہی کے پاس آ کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو ہمارا جواب یہ تھا، بھائی قائد اعظم آئیں گے، ہم لوگ ان کو دیکھیں گے۔ انہوں نے، پولیس نے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ کچل جاؤ گے، اتنے آدمی میں آئے کچل جاؤ گے، چلے جاؤ گھر۔ ہم لوگ کھڑے رہے، ڈٹے رہے نہیں آئے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، ایک ترکیب کرتا ہوں، تم لوگ کو قائد اعظم کو دکھانے کے لیے ترکیب کرتا ہوں۔ ایک ٹرک والا آیا، اس نے کہا روکا اس کو، کہنے لگا یہ ٹرک کو محمد علی پارک، سنجن ایونیو کے پاس محمد علی پارک تھا، اس پارک میں قائد اعظم کا خطاب ہونا تھا۔ کہنے لگے گیٹ پہ کھڑا کرو۔
اور ان لوگوں کو کھڑا رکھو دیکھو. تو ہم لوگوں نے قائد اعظم کی جھلک دیکھی وہاں پر، جب دور سے دیکھی جھلک دیکھی، اتنی دور تھی، اتنا فاصلہ تھا کہ ہم قائد اعظم کے خطاب تو نہیں سن سکے. جلد اصل مقصد تو ہم لوگوں کا قائد اعظم کا دیدار تھا، وہ ہمارا مقصد حل ہو گیا. بے داغ کچھ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے قائد اعظم کو دیکھا. اس کے بعد پھر جب ہم لوگ دوسرے اسکولنگ میں آئے تو اپنے گاؤں میں 1946 کا زمانہ جب آیا تو بہار میں فسادات شروع ہوئے. اور اس سے پہلے غالباً انتخابات ہو چکے تھے. ان انتخابات کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں یہ جو حکیم فضل رب صاحب کا نام لیا میں نے، ان کے صاحبزادے اسم سہیل ایڈوکیٹ کا نام لیا. یہ شاعر بھی تھے، حکیم بھی تھے، شاعر بھی تھے، حکیم بھی تھے. تو انہوں نے اس زمانے میں ایک نظم لکھی تھی اور انہوں نے کہا، یہ اس نظم میں کہا تھا کہ ہاں ہلالی سبز پرچم کے تلے آ جاؤ سب، ہاں ہلالی سبز پرچم کے تلے آ جاؤ سب، ہے یہی اس وقت کی تلوار جوہردار اب، ہے یہی اس وقت کی تلوار جوہردار اب. اور اس کے بعد جب الیکشن میں مرکزی مقننہ اس کا جب الیکشن ہوا تو اسی ہمارے گاؤں سے اس میں کچھ قاعدے قانون ایسے تھے کہ ہر آدمی ووٹر نہیں تھا. ووٹر ہونے کے لیے کچھ شرائط تھیں. شرائط یہ تھی یا گریجویٹ ہو، اتنی زمین کا مالک ہو. تو میرے گاؤں میں جو تھی وہ ہم لوگوں کی نانی عروسہ بیگم کہلاتی تھی، وہ بڑی نانی ہم لوگ ان کو کہتے تھے. وہ ڈولی پہ گئی، وہ دے کر کے آ گئی قاعدہ. اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو حکیم فضل رب صاحب نے وہ لکھا، اپنی نظم لکھی اور اس میں کہا شان انا فتح نہ دکھاتے ہیں ہم، 100 میں 100 کامیابی گناتے ہیں ہم. شان انا فتح نہ دکھاتے ہیں ہم 100 میں 100، کیونکہ مسلمان بہار سے 100% ووٹ مسلم لیگ کو ملا تھا بہار سے. اس کے بعد ہندوؤں سے یہ سب برداشت نہیں ہو سکا. ہندوؤں نے اس زمانے میں جو یہ تھے یعنی جو ماؤنٹ بیٹن وغیرہ، تو انہوں نے غالباً سازش چلائی اور اسی زمانے میں نواکھالی میں کچھ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا تھا. تو بہار میں شور اٹھ گیا کہ نواکھالی کا بدلہ بہار میں لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بہار میں فسادات بڑے پیمانے پہ ہوئے. تقریباً 50,000 مسلمان اس بہار فساد میں شہید ہوئے. مسلم لیگ کا بیان، لیکن حکومت بہار نے 25,000 تسلیم کیا کہ 25,000 لوگ مارے گئے ہیں. تو اس زمانے میں پنڈت نہرو بھی اور گاندھی بھی سب آئے دیکھنے کے لیے. تو پٹنہ کے جوار میں تلاڑا، جہاں کی تلاڑا ایک گاؤں تھا، وہاں سارا گاؤں تباہ ہو گیا تھا اور تمام خواتین گاؤں کے کنویں میں تھیں. ایک خاتون بھی ہندو کے ہاتھ نہیں لگی، سب کنویں میں تھیں تلاڑے میں. جب گاندھی جی کو دکھایا گیا تو گاندھی جی متاثر ہوئے. اس کے بعد نگر نوسا میں اسی علاقے میں تھے تو پنڈت نہرو بھی وہاں پہ تھوڑے تھے. ان کو جب دکھایا گیا تو پنڈت نہرو نے ان لوگوں گھیرے ہوئے تھے ہندو، نگر نوسا بڑا قصبہ تھا، گھیرے ہوئے تھے. ان کی ہمت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی، اپنا رہ تھے تو کسی صورت وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. پنڈت نہرو نے ان لوگوں کو کہا، فوج تھی، کہا بھائی فائر کر دو، مارو. جب گولی چلی اس میں بہت سارے ہندو بھی مارے گئے اور وہ بجمع ختم ہو گیا. اس کے بعد جب پنڈت نہرو پٹنہ پہنچے تو ہندوؤں نے پنڈت نہرو کے گلے میں ایک جوتے کا ہار ڈالا. یہ سب ہوا. بہار کے لوگوں کا تو یہ ایسا تھا کہ بہار کی تمام آبادی 1946 کے بعد سے یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا تو خلافت ہماری قائم ہو رہی ہے، ہم لوگ پاکستان منتقل ہو جائیں گے، پاکستان منتقل ہو جائیں گے، آرام سے ہو جائیں گے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اتنے فسادات ہوں گے. فسادات یہ ہوئے تو تقریباً شمالی اور وسطی بہار فسادات کی زد میں آ گیا کافی. تو ہم لوگ کے یعنی اس سے پہلے یہ سب سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ہم بتایا کہ 1938 میں جو جلسہ ہونے والا تھا قائد اعظم کے استقبال کے لیے، تو
اس جلسے سے پہلے اس وقت ہم لوگ تو بچے تھے، لیکن ہمارے سامنے میدان میں پریڈ کی مشق کرائی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ اس موقع پہ تقریب کے موقع پر آئے. چنانچہ تقریب کے موقع پر بیرسٹر عبدالعزیز، بیرسٹر شریف، یہ سب لوگ تھے. انہوں نے اور کسی صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ اب محمد علی جناح کو پوری ملت کا اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر ہے، تو ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا جائے. اس وقت تک جو ہے وہ بیرسٹر عبدالعزیز اور بیرسٹر شریف قائد اعظم سے سپیریئر سمجھے جاتے تھے اپنی وکالت کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے قائد اعظم ان کو تسلیم کیا. اور وہیں سے پھر اس کے بعد تو پھر قائد اعظم سے پورا ملک قائد اعظم زندہ آباد کے نعرے سے گونجتا رہا. اس وقت قائد اعظم کو اسی جلسے سے پہلے ہم لوگ مسٹر جناح زندہ آباد کہتے تھے. مسٹر محمد علی جناح زندہ آباد، محمد علی جناح تھے. محمد علی جناح نہیں کہا جاتا تھا، جناح بعد میں کہا گیا اس کے خطاب کے بعد سے. یہ بات ایک تاریخ لکھی ہے ابھی ہمارے دوست قیام الدین نظامی نے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. 1940 کا جو جلسہ لاہور میں ہوا تھا، تو اس میں منٹو پارک میں، اس میں ہم بھی تھے اور ہم نے دیکھا تھا. اور اس میں آخری مقرر جو تھے وہ یعنی حسرت موہانی صاحب، لیکن حسرت موہانی صاحب کو تقریر کرنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کرنے کے بعد بٹھا دیا گیا، ان سے تقریر نہیں ہوئی، کیونکہ اب قائد اعظم کی تقریر ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کسی کی تقریر نہیں ہوگی. یہ انہوں نے واقعہ بیان کیا. اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ کوئی نہیں تھا، آپس میں میل جول آنا جانا رہنا تھا، لیکن اس کے بعد بالکل کھلے دشمن بن گئے وہ. تو پھر مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ ہم کو جانا چاہیے. تو مسلمانوں کی بڑی تعداد کچھ جو تھی، کچھ مشرقی پاکستان چلی گئی، اور کچھ لوگ جن کے وسائل تھے وہ ویسٹ پاکستان آ گئے. ہمارا اپنے گاؤں میں جو ہوتا تھا اس میں بھی ایک صاحب آتے تھے، مولانا محمد علی ان کا بھی نام تھا. وہ تقریر کرتے تھے، ان کی تقریر سنتے تھے اور اسی حد تک. لیکن پٹنہ سیشن میں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے، بہت بچے تھے ہم لوگ. کلکتہ میں جو اسکول تھا وہ مرزا پور اسٹریٹ کہلاتا تھا، اور اسکول کا نام تھا ایم جوبلی انسٹیٹیوشن. سر عبدالحلیم غزنوی صاحب کے نام انہوں نے اسکول قائم کیا تھا. تعلیم کا معیار اس وقت بہت اچھا ایسا تھا کہ 9 سے 5 بجے تک اسکول ہوتا تھا، 9 to 5، اور اس کے بعد 12 سے لے کر کے 1 بجے تک کا وقفہ ہوتا تھا وتھ ٹفن کا ٹائم. اور ہمارا اسکول جو تھا 3 منزلہ تھا، اور ہم لوگ جو ہے اپنا کھانا لے کے جاتے تھے. اور زمانہ اتنا تھا سستے کا کہ 1 پیسے میں جو پراٹھا مل جاتا تھا، 1 پیسے میں پراٹھا مل جاتا تھا. اتنا سستا زمانہ تھا. امن اور سکون کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگ پرائمری کے بچے سب جو ہے آرام سے گھر سے اپنے اسکول جاتے تھے. بہت بڑا فاصلہ تھا، پورا فاصلہ تھا کہ کہیں کوئی روک ٹوک نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت امن و امان تھا. جب ہمارا گاؤں تھا نا، اس گاؤں میں تو ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی تھی، اور ہم لوگ مسلمان مشکل سے 30-35 گھر آباد تھے، مسلمان تھے. لیکن یہ کہ ہم لوگ اس وقت تک فسادات ہونے سے پہلے تک ڈرتے نہیں تھے. ایک واقعہ ابھی بیان کروں گا اس کا. جب 47 میں ہمارے ساتھ بہار میں تمام فسادات ہوئے، تو ہم لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ گاؤں چھوڑ دیں. گاؤں تو چھوڑ نہیں سکے. اچانک عصر کے ٹائم پر یہ شور ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے، آنے والے لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ہے النگ کہتے ہیں، بڑی اونچی دیوار ہوتی ہے اس پانی کے روکنے کے لیے، وہاں تک پہنچ چکے ہیں، نظر آ رہے تھے وہ لوگ. تو ہمارے گاؤں میں جو بڑے تھے انہوں نے ہم بچوں کو کہا کہ تم لوگ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے اللہ ہاتھ میں باندھ رکھو، کھڑے رہ جاؤ اور کھڑے رہو. اور ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس جو لاٹھی تلوار ہے ہم لے کے کھڑے ہیں، اور بے بسی کے عالم میں تھے کہ حملہ ہوگا تو کیا ہوگا. سردی کا موسم تھا، لیکن گاؤں ایسا تھا کہ چاروں طرف سے پانی سے محفوظ تھا. راستہ جو ہے وہ دھان کے کھیتوں ہو کر آتا تھا. مگر اللہ کی عجب شان یہی کہ ادھر وہ قریب پہنچنے لگے، اتنے میں پیچھے سے کیا نام ہے، مدراس ریجمنٹ کی فوج 6 سپاہی اور ایک اس کے ساتھ نائک کے ساتھ آ گئے. انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ کوئی مت کچھ کہو،
ہم لوگ جو ہے بس مشین گن فٹ کرتے ہیں سامنے یہاں پر، چپ چاپ آنے دو ان کو، قریب آنے دو ارے کچھ نہیں۔ مگر ہوا کیا کہ ہندوؤں کو بھی خبر لگ گئی، انہوں نے کیسے چھپ چھپا کر کے ایسا ان لوگوں کو بتا دیا سب ابا والوں کو، وہ پورا غائب ہو گئے، پھر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ تو چلے 3-4 روز ہمارے گاؤں میں رہے، اطمینان سے رہے۔ اس کے بعد پھر بھی ہم لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں، تو پھر ہم لوگوں کو اپنا گاؤں چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہاں سے سب لوگ، وہ اس وقت کلکتہ میں شہید سروردی صاحب کی وزارت تھی اور وہ سب کو ویلکم کر رہے تھے، تو لوگ چلے گئے ہگلی اضلاع میں۔ شادیوں میں آنا جانا تھا ہندوؤں کے ساتھ، بالکل کوئی ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ بہار میں خاص طور سے زیادہ تر تو ہندو 80-90% تو ہندو تھے، مسلمان تو 10% تھے، مسلمان زمیندار بہت ہی کم تھے۔ پاکستان بن گیا تو ہم لوگ چلے ایسٹ پاکستان چلے گئے، پاروتی پور چلے گئے۔ پاروتی پور میں ایسٹ پاکستان کا تھا، تو وہاں ہمارے ماموں ریلوے ملازم تھے، ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ پاکستان بننے کے اعلان ہونے کے بعد ہندو کسی قیمت پر بھی مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہار کے ہندو، بہار میں زیادہ تر ہندو تھے، بڑے کٹر قسم کے برہمن تھے، بابن تھے، راجپوت تھے، انہوں نے نچلی ذات کے لوگوں کو باہر کر کے تمام گاؤں پہ حملہ کروایا، اور اس کے بعد پھر فسادات اور بھی ہوتے رہے۔ 50 کے بعد بہار میں تو ہم لوگ یہاں تھے، لیکن بہار میں 56 میں وہاں جمشید پور میں بھی فسادات ہوئے، ہندو فساد ہی کرتے رہتے تھے، مسلمان کو کسی قیمت سے برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بٹوارہ کیوں ہے، بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے، وجہ یہی تھی بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، مسلمان اس میں ہمارے خلاف بن رہے ہیں، ہماری طاقت کو توڑ رہے ہیں، یہی سمجھتے تھے وہ۔ تو اس وجہ سے وہ دشمنی قائم ہے، آج تک قائم ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو چین لینے کب دیا انہوں نے، کشمیر پہ جنگ ہوئی، اس کے بعد جنگ ہوتی رہی، اس کے بعد تو چین نہیں لینے دیا۔ گڑمکھ تیشر ایک جگہ ہے، گڑمکھ تیشر میرٹھ ضلع میں تھا، اور وہاں پر نوچندی کا میلہ لگتا تھا ہندوؤں کا۔ میلہ لگنے کے بعد جب میلے میں تو لاکھوں آدمی آتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے میرٹھ کے مسلمانوں کے اوپر، وہ گڑمکھ تیشر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اس میں بڑی تباہی ہوئی۔ اور اس تباہی میں آپ کو ایک خاص واقعہ یہ بتاؤں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنسداں جن کا نام ہے ڈاکٹر شمس الضحیٰ صاحب، جو بابائے فارمیسی کہلاتے ہیں، اتفاق سے مجھے اتفاق ہے کہ مجھے ان کی آٹو بایوگرافی آڈٹ کرنے کا اعزاز مجھے ملا۔ 8 اگست سن 47 کی بات تھی۔ یہ لوگ سب لوگ ہماری پورے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، اور جب بھی وہ تصویر آتی ہے تو ہمارے بھائی صاحب کہتے تھے کہ بھائی میں بھی اس تصویر میں موجود ہوں، میں نے قائد اعظم کو یہیں ریسیو کیا پاکستان بننے سے پہلے۔ یہاں کے حالات یہ تھے کہ کراچی شہر میں اس وقت جو تھی آبادی بہت کم آبادی تھی۔ یہ کیا نام ہے، ابیسینیا لائن تک، اب شہر جو ہے ابیسینیا لائن تک تھا۔ ابیسینیا لائن کے آگے جو تھا وہ ایک پتلی سی سڑک ملیر کو جاتی تھی، کنٹونمنٹ کو ادھر ادھر تمام جاتی، پتلی سی سڑک، اور وہ جو جاتی تھی سڑک، وہ شہر جو ہے، شہر میں آنے کے وہی ایک تو وہ میکلر روڈ تھا، دوسرا بندر روڈ تھا، بس یہی دو راستے تھے آنے کے، شہر میں داخل ہونے کے۔ اور صرف ایک اونچی بلڈنگ جو تھی، لکشمی بلڈنگ، اس وقت لکشمی بلڈنگ جو تھی وہ سب سے اونچی بلڈنگ تھی، اور اس کے بعد سن 53 یا 55 میں جو تغلق ہاؤس جو بنا، تغلق ہاؤس جو ہے سن 54 وغیرہ میں بنا، جو پاکستان کی جو اسمبلی بنی تھی، تغلق ہاؤس جس وقت گورنمنٹ کا آفس ہے صدر کے پاس، یہ بنا۔ اس کے بعد پھر بہت دنوں کے بعد پھر اونچی بلڈنگیں بننی شروع ہوئی۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب پہلے سے تھے، وہ پاک ایئر ویز میں ان کا اکاؤنٹنٹ تھے، اور ہارون صاحب کا وہ تھا پاک ایئر ویز میں، تو ان لوگوں کو ایک یہ تھے، اس میں اکاؤنٹنٹ تھے، تو ہم لوگ کو شروع میں ہم لوگ کوارٹر میں رہے، مکان میں رہے۔ بعد میں ہونے کے بعد
ہمارے جو ماموں تھے ایس ایم سہیل ایڈوکیٹ، وہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، کراچی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی. تو کراچی سوسائٹی میں ہم لوگ کا بھی پلاٹ بن گیا تو ہم لوگ وہاں منتقل ہو گئے. تحریک پاکستان کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کی قربانیاں کیا تھیں اور ان میں کتنا اخلاص تھا ان لوگوں کا اخلاص اور جذبہ جو تھا اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. اور اس بات پہ ابھی تک جو ہے تعمیر پاکستان نامکمل ہے. یہ جب ہوگا جب ہم لوگ اسی اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ اب جو ہے ہم جو ہے اپنی ذات کو صرف نہیں دیکھیں گے بلکہ قوم کو اور ملک کا فائدہ بھی دیکھیں گے، جب جا کے پاکستان میں اپنے اصلی منزل کو پہنچ سکتا ہے. نوجوان یہ ہے کہ جیسے قائد اعظم نے کہا، سب سے پہلے آدمی کو اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دیجیے. قائد اعظم نے یہی کہا اور میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جب اسی تعلیم کی بدولت ہی دنیا کی دوسری قومیں ہم کو اپنے دباؤ میں رکھتی ہیں. اس وقت جو قومیں تعلیم میں سب سے زیادہ ہیں، آگے ہیں، سائنس میں وہی آگے ہیں، ہر چیز میں وہی آگے ہیں. اور دیکھیے ہمارے جب قدیر خان صاحب نے تعلیم کے لیے جب جرمنی اور بیلجیم گئے تبھی جا کے وہ ایٹم بم بنا سکے. لہذا ہمیں بھی اپنے تعلیم اور خصوصی سائنسی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے.